بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیو، اس سیریز میں ہم آپ سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کے مکمل جیون کے بارے میں سنکشپت میں آپ سے ہم بیان کریں گے۔ پہلے ہم آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کے ونشاولی، آپ کے کچھ نام اور آپ کا روپ ریکھا۔ چلیے آپ جانتے ہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ونشاولی۔ چنانچہ اس بارے میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا ونشاولی سب سے سروشریشٹھ ہے۔ آپ کا ونشاولی اس پرکار ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور یہ عدنان اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی سنتان میں سے ہیں۔ گویا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچ کوٹی کے ونشاولی سے ہیں۔ ابو سفیان نے بادشاہ ہرقل سے کہا تھا، ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ پروفیٹ محمد جو ہے تمہارے درمیان سب سے اعلیٰ ونشج سے ہیں، تو جو بھی رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے سمودائے کے اعلیٰ نسب سے اور اچ کوٹی کے ونشاولی سے ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچ کوٹی کے ونشاولی میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی سنتان میں سے کنانہ کا چین کیا، اور کنانہ میں سے قریش کا چین کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کا چین کیا، اور بنو ہاشم میں میرا چین کیا۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، اور وہ نام صرف آپ کے نام نہیں بلکہ ان ناموں سے آپ کی وشیشتا جھلکتی ہے۔ آپ کے ان ناموں میں سے ایک نام جو سب سے زیادہ پرسدھ ہے وہ ہے محمد۔ اس کا ارتھ اور معنی ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ پرشنسا کی جائے، سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ آپ کا ایک نام ہے احمد۔ احمد کہتے ہیں جو تعریف کرنے والا، اپنے رب کا، اپنے ایشور کا، اپنے اللہ کا سب سے زیادہ پرشنسا کرنے والا ہو اس کو احمد کہتے ہیں، اور اس بیس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ زیادہ تعریف بھی کرتے ہیں۔ آپ کا ایک نام ہے المتوکل۔ المتوکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنے والا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے آپ کا ایک نام المتوکل ہے۔ آپ کا ایک نام ہے الماحی۔ ماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر کو، شرک کو مٹانے والے تھے، اسی لیے آپ کا ایک نام الماحی ہے۔ آپ کا ایک نام الحاشر ہے۔ لوگ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر تلے اکٹھا اور جمع ہوں گے، اسی لیے آپ کو الحاشر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک نام العاقب ہے، یعنی سب سے آخر میں آنے والا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہے، اسی لیے آپ کا ایک نام العاقب بھی ہے۔ آپ کا ایک نام المقفی، جو اپنے پروج کے راستے پر چلنے والے ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے آنے والے پیغمبر کے راستے پر چلنے والے تھے، اور آپ سب سے آخر میں آتے ہیں، اس لیے آپ کا ایک نام المقفی ہے۔ آپ کا ایک نام نبی التوبہ ہے۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دوار کھولا، پشچاتاپ کا دوار کھولا، اور آپ کی امت کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے قبول کیا، اسی لیے آپ کا ایک نام نبی التوبہ بھی ہے۔ آپ کا ایک نام نبی الملحمہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شتروؤں سے، اللہ اور اس کے رسول کے شتروؤں سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا، اور آپ نے ایسا جہاد کیا جس کی مثال اور اداہرن اس سے پہلے نہیں ملتی، اسی لیے آپ کا ایک نام نبی الملحمہ بھی ہے۔ آپ کا ایک نام ہے نبی الرحمہ۔
رحمت کے نبی، یعنی آپ ساری دنیا کے لیے، سارے منوس کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رحمت کے نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی لیے آپ کا ایک نام نبی الرحمہ ہے، آپ کا ایک نام الفاتح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اور آپ کے کارن ہدایت کا دوار کھولا اور آپ کو کافر کے ملک جو ہے فتح کروائے، اور آپ کے لیے علم کا اور سو کرم کا دوار کھولا، اسی لیے آپ کا ایک نام الفاتح بھی ہے۔ آپ کا ایک نام الامین، امانت دار، سچا انسان، یہ نام سب سے زیادہ فٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ پروفٹ محمد سب سے زیادہ امین اور سچے تھے۔ آپ کا ایک نام البشیر ہے، النذیر ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کے جنت کی، اللہ کے نعمت اور انوکمپا کی بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے، اور اللہ کے جہنم اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والے، اس لیے ایک آپ کا نام البشیر اور النذیر بھی ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے منوس آدم علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کے آپ سردار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس میں مجھے کوئی ابھیمان نہیں ہے۔ آپ کا ایک نام السراج المنیر، روشن دیپ ہے، جو بغیر جلائے دیا دے، روشنی دے، اس وجہ سے آپ کو السراج المنیر بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے آپ کے کچھ روپ اور ریکھا کو ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اور سب سے اچھے چرتر کے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، میں محمد اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو درجہ مجھے دیا ہے اس درجہ سے زیادہ اونچا مجھے اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرتر بہت اچھے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اور بے شک تو بڑے اچھے چرتر والا ہے، سورہ قلم آیت نمبر 4۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر قرآن ہے، یعنی قرآن میں جو کچھ اللہ نے آدیش دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چل کر دکھاتے ہیں، اسی لیے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے ویسے ہی اپنا خلیل اور دوست بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیل ڈول کی بات کی جائے کہ آپ کا شریر کیسا تھا، ڈیل ڈول کیسا تھا، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کھلتا ہوا، یعنی گورا چٹا اور گلابی مشرن تھا۔ آپ کا پسینہ موتی کی طرح تھا، آپ جھک کر چلتے تھے اور آپ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے، آپ کی ہتھیلی اور ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو تھی وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ سگندھت تھی۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مربوع، یعنی درمیانہ قد اور کاٹھ کے تھے، دونوں کندھے چوڑے تھے، آپ کا بال کان کی لو تک پہنچتا تھا، اور آپ پوشاک پہنتے تھے تو زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یعنی انوہار، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو خوشی کے مارے آپ کا چہرہ چمک اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا انوہار چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا، اور ہم اس کیفیت سے آپ کو پہچان لیتے تھے۔ براء ابن عازب سے پوچھا گیا، کیا نبی کا چہرہ تلوار کے سمان تھا؟ تو آپ نے کہا نہیں، بلکہ چندرما کے سمان تھا۔ آپ کے بال کیسے تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھرے بھرے تھے، ہاتھ بھرے بھرے تھے، میں نے ایسا ہاتھ کسی کا نہیں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے نہ زیادہ گھنگھرالے تھے اور نہ زیادہ لمبے تھے، بلکہ آپ کا بال جو ہے متوسط اور معتدل قسم کا تھا۔ آپ کی آنکھیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کشادہ تھا، آنکھوں میں سفیدی لیے ہوئے سرخی تھی، اور آپ کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا، ہلکا گوشت والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، قیلولہ کیا، تھوڑی دیر وشرام کیا، آپ کے جسم سے پسینہ نکلنے لگا تو میری ماتا ایک شیشی لے کر آئیں اور پسینہ جمع کرنے لگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگ گئے اور کہا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پسینہ عطر میں ڈالتے ہیں کیونکہ آپ کا عطر جو ہے سب سے زیادہ سگندھت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے میں رکھا ہوں۔ آپ ان معلومات کو خود سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔